بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا تمہارے پاس آئی بات چھپانے والے کی، یعنی چھپانے والے سے مراد یہاں قیامت ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے قیامت کا خبر پہنچا ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے منہ اس دن جلیل عاجز ہوں گے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ حشر میدان جب قائم ہوگا تو بہت سارا انسان ہوگا وہ جو ہے وہ ذلیل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ حکم نہیں چل رہا ہے۔ یہاں اس کا تفسیر دے رہے ہیں کہ کافر الگ ہو جائیں گے، ان کے چہرے الگ الگ پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے چہروں کا ایک حال یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاشع ہوں گے، خاشع معنی ذلیل ہوں گے۔ خشوع کے معنی جھکنے اور ذلیل ہونے کے ہیں۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور ذلت و پستی کے آثار طاری کرے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع ذلت اختیار نہیں کی، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے سامنے دنیا میں نہیں جھکا، اس کی سزا ان کو قیامت میں یہ ملے گی کہ وہاں ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے آثار نما ہوں گے۔ دنیا میں اگر اللہ حکم نہیں چلا تو کہہ رہے ہیں اس کو قیامت میں جہاں سارا انسان جمع ہوگا، دادا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کب ہوگا تب تک انسان وہاں پر ہوگا، تو وہاں پر اس کو رسوائی اٹھانا پڑے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا حال ان کے چہروں کا یہ بیان فرمایا کہ عاملہ اور ناصبہ ہوں گے۔ عاملہ کے لفظی معنی عمل کرنے اور محنت کرنے کے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ عاملۃ الناصبہ، یعنی محنت میں تھکے ہوئے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے خوب محنت کیا لیکن نماز نہیں پڑھا، دین پہ نہیں چلا، تو اس کا جو ہے وہ محنت کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں اللہ پاک محنت کرنا منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر نماز پڑھ کے اللہ حکم کے ساتھ اگر محنت کر رہا ہے وہی فائدہ اس کو دیں گے۔ تو آئے کہہ رہے ہیں تصلا نارن حامیہ، داخل ہوں گے وہ داغتی ہوئی آگ میں۔ تو یہاں آگ گرم ہے اور آگ کا گرم ہونا اس کا طبعی حال ہے۔ پھر اس کی صفت خاصہ بیان کرنا یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ ہے کہ لکڑی ختم ہو گیا تو آگ بجھ جاتا ہے، لیکن جہنم کا آگ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں جو ہے داخل ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں تسقا من عین آنیہ، یعنی پلایا جائے گا، تو اس کا معنی پلایا جائے گا چشمہ سے کھولتا ہوا چشمہ سے گرم پانی، یعنی جہنمی کو جو پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا کیا ہوگا، گرم پانی ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہے اس کے لیے کھانا مگر کانٹے دار جھاڑی۔ کہہ رہے جہنمی کھانا کیا ہوگا، کانٹے دار جھاڑی۔ جکوم کے بارے میں، جکوم کہ حدیث میں آیا کہ جکوم کا اتنا خطرناک ہے کہ ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے، یعنی اتنا جھاڑ ہے اس کے اندر میں کہ سارے دنیا کے انسان ختم ہو جائیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جڑی، یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لیے جڑی کے سوا کچھ نہ ملے گا، یعنی کانٹے دار جھاڑی۔ جڑی دنیا میں ایک خاص قسم کا خاردار درخت ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا بھی، اور اندر جڑی کے اندر کتے کانٹا ہے نا کہ कोनो جانور کو پاس نہیں جائے، اور بدبودار زہریلے کانٹوں والی ہے۔ جہنم میں گھاس درخت کیسے، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ گھاس درخت تو آگ سے جل جانے والی چیز ہے۔ انسان کہہ سکے نا کہ بھائی جہنم تو آگ ہے، وہاں درخت کیسے ہوگا؟ تو یہ کہہ رہا ہے یعنی اللہ پاک جس اللہ نے مٹی کو پانی کو درخت غذا بنایا ہے، وہاں پر آگے ہو کر غذا رہتے، آگے سے وہ درخت پھلتے۔ تو یہ کہہ رہا ہے لا یسمن ولا یغنی، نہ وہ موٹا کرے گی اور نہ بے نیاز کرے گی۔ دنیا میں انسان کھانا کھائے موٹا ہے چھے، ہر چیز کا فائدہ ہے چھے، لیکن جہنم میں کھانا کے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، صرف تکلیف، بولی نا۔ تو کیا کہہ رہا ہے جہنم کی غذائیں جڑی بتلائی گئی ہے۔ بعض کفار مکہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ تو جڑی کھا کر خوب فربا ہو جاتے ہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا جہنم کی جڑی دنیا کو جڑی پر قیاس نہ کرو، وہاں کے جڑی سے نہ فربا پیدا ہوگی اور نہ بھوک سے نجات ملے گی، یعنی جہنم میں کھانا کھائے گا نہ بھوک دور ہوگا نہ کچھ ہوگا بلکہ تکلیف دہ ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن جو ہے نعمت میں ہوں گے، جو اللہ حکم چلتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں،
دین دار جو ہے مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ جو ہے وہاں نعمت میں ہوں گے، وہ جو ہے اللہ کا دیدار کریں گے۔ لِسَعْيِهَا راضیہ، یعنی اپنی کوشش پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ کے راستے میں نکلا، تو اس پر جو اس کو اللہ پاک انعام دیں گے تو وہ کیا ہوں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغ میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بکواس، یعنی دنیا میں جو ہے آج یہ ٹینشن ہے، کل وہ ٹینشن ہے، لیکن کہہ رہے ہیں جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ ہاں، نہ کمانے کی ٹینشن، نہ کھانے کی ٹینشن، ہر انسان جو ہے وہاں صرف مہمانی کرتا پھرے گا، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام بات اہل جنت کے کان میں نہ پڑے گی جو لغو و بیہودہ اور بکواس ہو۔ اس میں کلمات کفریہ باطنہ بھی آ گئے اور گالی گلوچ بھی، ایسے سب کلام آ گئے جن کو سن کر انسان ایجا پہنچتی ہے، یعنی تکلیف والا کوئی کلام جنت میں نہیں ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں قرآن کی تفسیر بولو تو نماز